اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر سے یہ 45واں پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ آج بروز جمعرات 28 اکتوبر 2021 عیسوی ہے۔ یاد رہے کہ دجال ہوگا تو قبلے کا حاکم یروشلم فلسطین میں، لیکن حملہ وہ مدینے پہ بھی کرے گا۔ اب اس بات کو یاد رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور یہ یاد دہانی بھی پھر سے کروا دی جائے کہ اس وقت اکتوبر 2021 میں پاکستانی حکومت عمران خان اینڈ کمپنی ملک میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں پر ظلم و ستم کا وہ بازار گرم کیے ہوئے ہے کہ جس کی سابقہ تاریخ میں کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ یعنی انتہائی شدید ظلم، اور یہ ظلم کب ہوا کہ جب عمران خان سعودی عرب کے دورے سے واپس آتے ہیں، تب انہیں رحمت للعالمین اور نرمی اور وہ ساری باتیں بھول جاتی ہیں جب معاملہ یا رسول اللہ والوں کا ہوتا ہے۔ کیونکہ یاد رہے کہ دجال قبلے کا حاکم ہو کے بھی جھوٹ بولے گا اور وہ مدینے پہ حملہ آور ہوگا۔ تو اب پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کے اور بھی بہت سے لوگ اس موضوع پہ اس وقت بات کر رہے ہیں۔ مفتی منیب الرحمن صاحب نے بھی حکومت کو اچھے مخلصانہ مشورے دیے ہیں۔ صحافی برادری اور اینکر حضرات میں سے سمیع ابراہیم صاحب ایک معروف شخص ہیں، انہوں نے بھی حکومت کو مخلصانہ مشورے دیے ہیں، لیکن معلوم یوں ہوتا ہے کہ حکومت کسی کی سننے پہ تیار نہیں ہے، سوائے اپنے ان یاجوج اور ماجوج کے، ان آقاؤں کے جن کے زور بازو پر یہ حکومت حاصل کرتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ فرانس نے جب گستاخی کی اور فرانس کے صدر نے اپنے گستاخوں کی حمایت کی تو حالت یہ تھی کہ اقوام متحدہ جو کہ خود ایک یاجوج ماجوج کا ادارہ ہے، اس نے بھی دنیا بھر کے پریشر میں آ کے عیسائیوں اور مسلمانوں دونوں نے اس پہ احتجاج کیا تھا، یاد رہے۔ تو اقوام متحدہ نے بھی فرانس کے صدر کی سرکاری سطح پر مذمت کی تھی، لیکن پاکستانی حکومت کا یہ حال ہے کہ اب آ کے اکتوبر 2021 میں انہوں نے کھل کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ فرانس کے سفیر کے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ اٹ مینس کہ پہلے تو ان کے وعدے تھے کہ جی پارلیمنٹ میں پیش کریں گے، بات کریں گے، تو ان کی ایک یعنی پردہ داری تھی، لیکن اب تو انہوں نے کھل کے کفر کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اب اس پہ مزید کسی فتوے کی ضرورت ہے۔ ہر سوچنے والا، ہر جاننے والا، ہر سننے والا، دیکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ کون کافر ہے اور کون کافر کا یار ہے۔ اب وہ پولیس والے اور وہ رینجرز اور وہ فوجی جو اب تعینات کیے گئے ہیں شیخ رشید کی طرف سے اور در حقیقت عمران خان کی طرف سے اور در حقیقت سعودی اور امریکی حکومت کی طرف سے اور در حقیقت اسرائیلی صہیونیوں کی طرف سے کہ جاؤ اور ان مسلمانوں کو قتل کرو، ان سپاہیوں کو، ان رینجرز کو پھر سے یہ یاد کروایا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے 2021 کی مثال موجود ہے۔ جب اسرائیل نے غزہ پہ حملہ کیا تھا تو اٹلی کی ایک بندرگاہ پہ، یاد رہے کہ اٹلی عیسائیوں کا ایک بڑا نمائندہ ملک ہے، وہاں پہ ایک بندرگاہ پہ کام کرنے والے ورکرز نے، مزدوروں نے یہ کہہ کے سامان کی لوڈنگ روک دی تھی کہ یہ تو اسلحہ ہے اور یہ اسرائیل کو بھیجا جا رہا ہے، وہ اسرائیل جو اس اسلحے کو فلسطینیوں کے خلاف استعمال کرے گا۔ تو اٹلی کی بندرگاہ کے عیسائی کارکنوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ ایک بڑی اہم مثال ہے۔ آپ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو آپ اس مثال کو اپنے ملک میں بھی لاگو کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں پر گولی چلانے کا حکم دیا جائے تو کم از کم آپ اتنی تو انکار کی جرت کریں کہ مسلمانوں پر گولیاں تو نہ چلائیں، ان پہ تیزاب تو نہ پھینکیں، ان پہ قتل و غارت کا سلسلہ تو نہ کریں، ٹھیک ہے۔
باقی وہ جو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن یہ ایک گزارش تھی کہ آپ چونکہ ہمارے پاکستانی فوجی ہیں، آپ چونکہ ہمارے پاکستانی سپاہی ہیں، تو آپ سے یہ دوستانہ ایک گزارش ہی کی جا سکتی ہے، باقی اللہ دل بدلنے والا ہے۔ اب اس مثال کو بیان کرنے کے بعد پھر آ جائیں کہ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں میں یہ قانون بنایا کہ اگر کوئی جبری طور پر کسی کا مذہب تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ اس پہ مسلمانوں کی طرف سے بہت سے علماء کرام نے بہت کچھ لکھا، کہا، بتایا۔ خاص طور پہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے باقاعدہ اس پہ سیمینار کیا، اس پہ تقریر کی، اور پھر حکومت کو کھلا چیلنج دیا کہ حکومت اپنے تمام تنخواہ دار علماء کے ساتھ آئے اور بات چیت کرے، ہم اس قانون کو چیلنج کرتے ہیں، آئیں۔ لیکن حکومت نے ان کا وہ چیلنج قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی جو علمی قابلیت ہے وہ جانتے ہیں حکومت والے بھی۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ عمران خان نے یہ قانون تو بنا دیا کہ جی جبری طور پہ جو قانون مذہب بدلے گا اس کو سزا دی جائے گی، تو وہی عمران خان جا کے اس سعودیہ عرب سے امداد لے کے آتا ہے اور بڑا فخریہ بتاتا ہے کہ جی سعودیہ سے ہمیں امداد مل گئی ہے، حالانکہ وہ امداد نہیں ہے، وہ سودی قرضہ ہے، ان سود خوروں نے ہمیں سود پہ رقم دی ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ اکبر، دوسری بات یہ کہ وہ سعودیہ عرب جس کے جھنڈے پہ کلمہ طیبہ بھی لکھا ہوا ہے اور تلوار بھی بنی ہوئی ہے، اب ان دونوں باتوں کے تازہ ترین حقائق یہ ہیں کہ ابھی حالیہ جو پچھلا ورلڈ کپ ہوا تھا فٹ بال کا، اس میں فٹ بال ایسے بنائے گئے تھے جس میں کہ حصہ لینے والے ملکوں کے جھنڈے بھی فٹ بال پہ بنائے گئے تھے۔ اب آپ خود تصور کریں کہ جب کلمہ طیبہ والا وہ جھنڈا فٹ بال پہ بنا ہوا ہو اور گراؤنڈ میں کھلاڑی اس فٹ بال کو ٹھڈے ماریں، تو کیا ایک مسلمان کی غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ اللہ کے نام کو ٹھڈا مارا جائے؟ اور کیا ایک مسلمان کی غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ٹھڈا مارا جائے؟ اور یہ سب کچھ سعودی حکومت کی سرپرستی میں ہوا، سعودی حکومت کی دیکھنے میں ہوا، اور سعودی حکومت نے اس بدتمیزی کو، اس کفر کو روکنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی۔ اور یہ وہی سعودی حکومت ہے جس سے کہ عمران خان مدد لے کے آتا ہے، اور وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ تلوار کا نشان سعودی جھنڈے پہ ہونا انتہائی شدت والی بات ہے، اسلام کا مذاق اڑانے والی بات ہے، کیونکہ سعودی حکومت کا یہ موقف رہا ہے، نجدیوں کا، وہابیوں کا یہ موقف رہا ہے، آج بھی وہ یہ بات کہتے ہیں، کرتے ہیں کہ جی اسلام تو تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ اور یہ جملہ اور تلوار کا نشان سعودی جھنڈے پہ ہونا، یہ اسلام کا ایسا مذاق ہے جو پچھلے 100 سال اڑایا گیا۔ اور عمران خان جب یہ ایک طرف قانون بناتے ہیں کہ جی جبری طور پہ کسی کو مسلمان نہیں کیا جاتا، اور سعودیہ کہتا ہے جی کہ میرے تو جھنڈے پہ تلوار بنی ہوئی ہے، اور ان کا یہ موقف ہے کہ اسلام تو پھیلا ہی تلوار کے زور پہ ہے، تو اب عمران خان آپ یہ بتاؤ کہ سعودیہ سے امداد لے کے آنا اور اس کو بڑا فخریہ بتانا، کیا یہ دونوں باتیں تضاد میں نہیں آتی، دجل میں نہیں آتی؟ کہ سعودیہ عرب کا تو موقف ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اور آپ کہتے ہو کہ جی جبری طور پہ مذہب نہیں بدلا جا سکتا۔ تو یہ تضادات کا وہ زمانہ ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ دجل قرار دیا تھا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچ ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور عمران خان کو یہ بھی یاد کروا دیا جائے کہ ابھی انہی کے بھیجے ہوئے، انہی کے مقرر کردہ منیر اکرم شیخ صاحب جو اقوام متحدہ میں مندوب ہیں، انہوں نے ابھی حالیہ اکتوبر 2021 میں اقوام متحدہ ہی میں یہ بیان دیا ہے کہ بھارت جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے
وہ کالونائزیشن کی نو آبادیات کی بدترین مثال ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اینڈ کمپنی، عمران خان کی ساری حکومت اس بات کو مانتی ہے، خود اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ نو آبادیاتی سلسلہ یعنی کالونائزیشن ابھی جاری ہے، تو بالکل ہے۔ تو وہ کالونائزیشن کیا پاکستان میں جاری نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، جس طرح یہاں پہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جسٹ امیجن کریں کہ آج سے 100 سال پہلے کا ملکہ الزبتھ کا بھیجا ہوا گورنر اگر یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا یہی کام کرتا تو کیا فتوے آتے اس کے خلاف؟ اب صرف فرق یہ ہے کہ وہ گورا چلا گیا اور اپنی جگہ پہ وہ یہاں کے مقامی ٹرانسلیٹرز کو بٹھا گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو کالونائزیشن کے حوالے سے یاد رہے کہ جس فرانس کی وجہ سے یہ سارا غلغلہ مچا اور پاکستان اس وقت شدید ترین یعنی بحران کی زد میں ہے، اس فرانس کے حوالے سے بھی عمران خان کو یہ یاد کروا دیا جائے کہ فرانس بھی کالونائزیشن کرتا رہا ہے، خالی برطانیہ نے نہیں کی، ہالینڈ نے بھی کی، اسپین نے بھی کی، ٹھیک ہے، دیگر ملکوں نے بھی کی، اس میں سے فرانس بھی ایک ایسا ملک ہے یاد رہے کہ جس نے کینیڈا تک بھی رسائی حاصل کی۔ کینیڈا میں بھی ایک صوبہ ہے، ایک ریاست ہے کیوبک، تو اس میں بھی ابھی تک فرانسیسی زبان بولی جاتی ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ فرانس اگر کینیڈا میں جا کے کالونائزیشن کرتا ہے تو اس کی دوسری مثالیں لبنان بھی ہیں، اس کی الجزائر بھی مثال ہے، اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ یعنی فرانس نے بھی کالونائزیشن میں ایسا ہی کردار ادا کیا جیسا برطانیہ نے کیا تھا۔ تو فرانس جناب کوئی کالونائزیشن سے علیحدہ نہیں ہے، وہ بھی کالونائزیشن کرنے والا ہی ظالم تھا اور ظالم ہے، اور اس کی حکومت نے باقاعدہ کفر والوں کا ساتھ دیا ہے اور اب آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو ہمیں اس پہ مزید کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یاد دہانی یہ کروائی جا رہی ہے کہ جو ابھی بھی سننے والے آپ کو اہل حق سمجھ رہے ہیں ان کو حقائق کا وہ چہرہ بھی دکھایا جائے کہ جو ان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ دوسری بات کہ جب عمران خان سعودی عرب سے واپس آتا ہے تو ہی اتنی شدت کیوں آتی ہے حضور کا ذکر کرنے والوں پر؟ اس کی بھی آپ حقیقت یہ یاد رکھیں کہ دجال مدینے پہ حملہ آور ہوگا، اور اس کا مطلب ہے کہ اسے وہاں پہ بھی اپنے ہم نوا چاہیے، اور یہ سعودی حکومت ایسی ہی ہم نوا ہے کہ جو حضور کی ذات پہ حملہ آور ہے، حضور کے روضے پہ حملہ آور ہے، حضور کے آثار پہ حملہ آور ہے، حضور کی نشانیوں پہ حملہ آور ہے۔ ریاض الجنت کو ابھی تازہ ترین اس نے حکومت نے ختم کیا ہے، اور جو حکومت ریاض الجنت جیسی اہم نشانی کو ختم کرنے پہ آ گئی ہے اور کر دیا اس نے، وہی حکومت ہے جو پاکستان کو اسرائیلی اور امریکی اشارہ دیتی ہے کہ اب آپ نے جا کے یا رسول اللہ والوں پر مزید ظلم کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسرائیل کی سیٹلمنٹ کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جو کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف حقیقی آواز اٹھاتے ہیں۔ تو اب حالت یہ ہے کہ اس وقت بھی آج 28 اکتوبر کی بھی آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا بھر کے انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ لیں کہ اسرائیل ابھی بھی ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود، اقوام متحدہ کے اجلاس میں خوبصورت تقریریں کرنے کے باوجود، سب کو جناب آ کے تو ڈیبیٹ کرنے کی دعوت دینے کے باوجود، جیسے ہی اجلاس سے لوگ واپس جاتے ہیں وہ فوراً اعلان کرتا ہے کہ جی میں مزید گھر بناؤں گا، 1301 بناؤں گا، 3001 بناؤں گا، یعنی مزید وہ سیٹلمنٹ پہ سیٹلمنٹ کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس سب کے لیے اس کو یہ چاہیے کہ مصر میں بھی جو سنی بولتے ہیں ان کو مار دیا جائے، جو پاکستان میں بھی سنی بولتے ہیں ان کو مار دیا جائے، وہاں پہ وہ فتح السیسی مقرر ہے، یہاں پہ اس وقت عمران خان مقرر ہے۔ اب اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی مٹانے والی سعودی حکومت کا ایک اور سیاہ کارنامہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو گوگل پہ آپ سرچ کیجئے گا، جان آر بریڈلے، یہ ایک رائٹر ہے جان آر بریڈلے، اس کی ایک کتاب ہے سعودی عربیہ ایکسپوزڈ۔ یہ آپ کو
بہت سی لائبریریوں میں اسے ہارڈ کاپی بھی مل جائے گی، انٹرنیٹ پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جان آر بریڈلے اپنی کتاب میں ذکر کرتا ہے کہ باب مروہ جو ہے، صفا اور مروہ، وہ جو صحیح والا حصہ ہے، باب مروہ سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو اس وقت وہاں پہ جو قریب ترین باب مروہ کے قریب ترین ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، یہیں پہ تو سارا مکہ شہر تھا، یہیں پہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر مبارک تھا، جو کہ اس سعودی حکومت نے گرا دیا ہے، شہید کر دیا ہے، اور اس کی جگہ پہ لیٹرینیں بنا دی ہیں۔ یہ ہے سعودی حکومت، یہ ہے نجدی، یہ ہے وہابیت۔ تو جو وہابیت، جو نجدیت مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنت جیسی اہم نشانی کو ختم کر چکی ہے، وہی حضور کے گھر کو گرا کے لیٹرین بھی بنا چکی ہے۔ اور اب دھوکہ یوں دیا جا رہا ہے کہ تھوڑے فاصلے پہ اسی یعنی گھر سے ملتی جلتی ایک بلڈنگ بنا کے مکتبہ یا لائبریری کا بورڈ بھی لگا دیا اور یہ لکھ دیا ہے کہ جی اس گھر میں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ حضور پیدا ہوئے ہیں یہاں پہ۔ تو اب دیکھیں کہ سچ ہوتے ہوئے بھی یہ بات فتنہ کیسے ہے کہ ہاں جی جہاں پہ اب آپ نے یہ ڈپلیکیٹ بلڈنگ بنائی ہے وہاں پہ تو واقعی حضور پیدا نہیں ہوئے، جہاں پہ اصل پیدا ہوئے تھے وہاں پہ تو آپ نے ٹوائلٹ اور لیٹرینیں بنا دی ہیں۔ اس پہ بہت سے انگریزوں نے کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، اور حالت یہ ہے کہ جو بھی بولے اس کا گلا دبا دو۔ اور یاد رہے کہ اس وقت جولین اسانج، وہ جو وکی لیکس کے حوالے سے دنیا کے سامنے آئے تھے، ان کو بھی CIA اور اس طرح کے لوگ قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ سال ہا سال سے وہ بندہ لندن میں ایکواڈور کی ایمبیسی میں پناہ لیے ہوئے ہے، کئی سالوں سے اس بندے نے سورج نہیں دیکھا، ظلم کی انتہا ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتے ہیں وہی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، وہی آثار رسول کو ختم کر رہے ہیں۔ اسی لیے امت مسلمہ کو ایک دفعہ پھر سے یہ یاد کروایا جاتا ہے کہ باوضو ہو کے قرآن پاک پڑھیں اور قرآن پاک کی سورۃ المنافقون کی پہلی آیت پہ خصوصی غور کریں، جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ بدترین جو منافق ہیں ان کی خاص ترین نشانی یہ ہے کہ وہ رسول پاک کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ لیں شیخ رشید بھی اپنے جناب کلمے کا ذکر کرتا ہے، عمران خان بھی کلمے کا ذکر کرتا ہے، دونوں اپنے آپ کو جناب بڑا وہ رسول پاک کی رسالت کے حوالے سے اہم مسلمان بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور عملی کردار کیا ہے؟ عملی کردار یہ ہے کہ ہر جگہ آپ کو تضادات نظر آئیں گے، ہر جگہ آپ کو دجل نظر آئے گا، کیونکہ رسول پاک کا یہ فرمان ہے قرآن پاک میں، سورۃ الانبیاء آیات 95-96، جہاں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے وہاں یہ بتا دیا گیا کہ یاجوج اور ماجوج کی اس کیفیت میں حالت یہ ہوگی کہ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، کہ وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دفاع ایک بلندی ہے، وہاں پہ بھی وہ چھا جائیں گے، عدالتیں انصاف ایک بلندی ہے، وہاں پہ بھی وہ چھا جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی مثالیں اگر دینا شروع کریں تو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہی آپ سن لیں کہ وہی عدالت جو ایک بندہ قتل کرنے پہ ممتاز قادری کو پھانسی دے دیتی ہے، وہی عدالتیں 2 بندے قتل کرنے پہ ریمنڈ ڈیوس کو آزاد کر دیتی ہیں۔ تو وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ کی اس کیفیت میں اب ہم لوگ پاکستانی پوری طرح سے گزر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، بات اپنی ہمت سے اور اصل میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اصل میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، ٹھیک ہے۔ کوشش کا اجر و ثواب ہے، اور حق راہ پہ چلنا ہمیشہ ہی مشکل رہا ہے، آج کے اس دور میں زیادہ مشکل ہے، کیونکہ یہ یاجوج اور ماجوج کی حتمی سٹیج ہے۔ تو ان سب باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھے، فتنہ دجال سے بچائے، اور جو اہل حق کو مار رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو تباہ و برباد کرے۔ اپنی مشیت سے اس نے ان ظالموں کو جو ڈھیل دے رکھی ہے
وہ اس کی حکمت ہے، لیکن ہم پھر بھی یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، یا اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھ۔ اور وہ لوگ جو حقائق جاننا چاہتے ہیں، جو تلاش حقیقت میں ہیں، وہ صرف ایک طرف کی بات نہ سنیں، وہ سب کو دیکھیں کہ اس وقت عالمی حالات کیا ہیں، اسرائیل کیا کر رہا ہے، یروشلم کا حاکم کیا کر رہا ہے، مکہ کا حاکم کیا کر رہا ہے، اور اسلام آباد کا حاکم کیا کر رہا ہے، جس میں سے اصل میں اسلام کو غیر آباد کر دیا گیا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔